انتظامیہ نے 14 فٹ اونچا خصوصی کنٹینر تحویل میں لے لیا ہے۔ انتظامیہ نے چابی کے بغیر ڈائریکٹ تاریں لگا کر ٹرک کنٹینر کو سٹارٹ کیا۔ کنٹینر کو بیجنگ انڈر پاس پھاٹک کے ساتھ سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ نے 14 فٹ اونچا خصوصی کنٹینر تحویل میں لے لیا ہے۔ انتظامیہ نے چابی کے بغیر ڈائریکٹ تاریں لگا کر ٹرک کنٹینر کو سٹارٹ کیا۔ کنٹینر کو بیجنگ انڈر پاس پھاٹک کے ساتھ سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ نے 14 فٹ اونچا خصوصی کنٹینر تحویل میں لے لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، کیا تفصیلات ہیں اب لیٹسٹ، کیا ڈیولپمنٹ؟ آج چونکہ عمران خان کی رہائش کے باہر جو آج کنٹینر تھا اس کو انتظامیہ نے تحویل میں لیا اور جلسے جلوسوں میں عمران خان کے لیے 14 فٹ اونچا کنٹینر جو سجایا جاتا تھا اس کو تحویل میں لے کر اس کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ بغیر چابی لگائے ڈائریکٹ تاریں لگا کر ٹرک کنٹینرز کو سٹارٹ کیا گیا اور اس کے بعد انتظامیہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے گھر کے باہر سے کھڑا کنٹینر جو ہے وہ ضبط کر لیا اور انتظامیہ نے کنٹینر کو بیجنگ انڈر پاس کے پھاٹک کے ساتھ روڈ پر کھڑا کر دیا ہے اور اس والے سے یہ وہ کنٹینر ہے جس کے اوپر جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہے ان کے اوپر حملہ بھی ہو چکا ہے، مگر اب یہ کنٹینر جو ہے وہ بیجنگ انڈر پاس کے اوپر جو روڈ ہے وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، جہاں پر اب اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اور جو ہے باقاعدہ طور پر آپ نے فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنٹینر کو باقاعدہ طور پر لایا گیا زمان پارک سے اور اس کو زرم پورہ انڈر پاس کراس کر کے اس کے بعد بیجنگ انڈر پاس کے اوپر جو پھاٹک ہے اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کو کھڑا کر کے بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ اس کو پہلے تحویل میں لیا گیا اور اس کو ضبط کر کے انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے اس کو بغیر چابی جو ہے ڈائریکٹ تاروں کے ساتھ چلایا گیا اور اس 14 فٹ اونچے کنٹینر کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چلا کر لایا گیا اور اس کو بیجنگ انڈر پاس کے قریب جو ہے وہ دائیں روڈ پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کنٹینر کی وجہ سے جو دھرم پورہ سے مال سے جو آنے والی ٹریفک تھی اس کو کافی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے اس کنٹینر کو جو ہے وہ اب بیجنگ انڈر پاس پر جو ہے لیفٹ سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی خاصی متاثر ہوئی ہے اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان نے زمان پارک آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان نے اظہر صدیقی کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ جی ہاں، اس حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے زمان پارک آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان نے اظہر صدیقی کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ عمران خان نے زمان پارک آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جبکہ عمران خان نے اظہر صدیقی کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے زمان پارک آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان نے اظہر صدیقی کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ زمان پارک میں آپریشن کیا گیا تھا اسلام آباد جانے کے لیے۔ عمران خان جب اسلام آباد جا رہے تھے اس کے بعد تو یہ زمان پارک میں آپریشن ہوا تھا۔ عمران خان نے زمان پارک آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا ہے کہ کسی کو نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج لاہور کے نو گو ایریاز ختم کرنے کے لیے پولیس نے آپریشن کیا۔ ہائی کورٹ کے حکم پر سرچ وارنٹ لے کر زمان پارک گئے۔ پولیس کی ٹیم لیڈیز پولیس افسران کے ہمراہ زمان پارک گئیں۔ زمان پارک سے اسلحہ، پیٹرول بم اور غلیلیں برآمد ہوئیں۔ آپریشن میں گرفتار افراد کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے۔ اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے، اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ قانون کے تقاضوں کے مطابق، ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے، ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے، ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، نقشہ موقع بنا کے ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی۔ اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں، ایک شخص
جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے، اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی کی زمان پارک میں پولیس آپریشن کی مذمت، کہتے ہیں آئی جی کی سربراہی میں زمان پارک میں دھاوا بولا گیا، غنڈہ گردی مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے ایما پر ہو رہی ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے۔ زمان پارک کے اندر جو پولیس آئی جی کی سربراہی میں اور پولیس کے ہنڈوں نے جو ادھم مچایا یہاں پہ، ہر طرف توڑ پھوڑ، ان کے گھروں کا ان کا سامان بکھرا پڑا ہے، اور ان کے کپڑے خان صاحب کے اور لیڈیز کے کپڑے، جبکہ صرف اندر ان کی بیگم صاحبہ موجود ہیں، اور ان کو ذرا خواتین کا لحاظ نہیں آیا، ان کو ذرا پردے کا لحاظ نہیں آیا۔ ان کے اپنے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، یہ نون لیگ کے یہ رانا ثناء اللہ اور مریم کے کہنے کے اوپر یہ سارا آپریشن ہوا۔ جتنے دن گزر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اوپر چلی گئی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن ایک بار پھر زمان پارک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت زمان پارک کی کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائے گا، آپ وہاں پر ہی موجود ہیں اور دن بھر اس سچویشن کو کور کرتے رہے ہیں، بتائے گا کیا موجودہ صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کارکنان ہیں جو عمران خان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ زمان پارک پہنچیں۔ کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک تو پہنچ رہی ہے، لیکن زمان پارک کے گرد و نواح میں جو کنٹینر لگائے گئے ہیں وہاں پہ پولیس جو ہے وہ کارکنان کو روک رہی ہے اور پروویژن وین میں بھی بٹھا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں عمران خان کے گھر کے اندر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں پہ جو آپریشن ہوا تھا اس کا جائزہ لیا جائے، کارکنوں کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بھی یہاں پہ آئے تھے۔ اس وقت پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، سر یہ بتائیں کہ زمان پارک میں کتنا نقصان ہوا پولیس کے آپریشن سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بدترین دن ہے آج۔ عدالتی حکام جو ہیں وہ بھی معطل ہیں، جو انسانی حقوق ہیں وہ بھی معطل ہیں، اور جمہوریت بھی ایک قسم کی معطل ہے۔ نقصانات کی اگر بات کریں تو انہوں نے یہاں پہ نہ کوئی ہماری لائٹیں چھوڑی ہیں، جنریٹر بھی لے گئے ہیں، ہمارے کنٹینرز جو ہیں وہ لے گئے ہیں۔ اگر خان صاحب کے گھر کے اندر انہوں نے جوس بھی نہیں چھوڑا، جو پانی کا پینے والا جوس ہے وہاں تک نہیں چھوڑا۔ دروازے کو توڑ گئے ہیں، دیوار ایک توڑ گئے ہیں، اور بہت زیادہ نقصان کر کے گئے ہیں۔ یہ ایک بدماشی کا ننگا ناچ جو آج ناچا گیا ہے یہاں پہ، اس کو مدتوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون پی ڈی ایم، یہ جو سمجھتے ہیں کہ عوام ان کو نہیں دیکھ رہی، عوام ان کو دیکھ رہی ہے، الیکشن سے اسی لیے بھاگ رہے ہیں، آج انہوں نے اپنی موت خود مار دی اپنے آپ کو۔ اس کے بعد بھی کہ اگر کوئی ان کو ووٹ دیتا ہے تو ملک کا دشمن ہوگا، ملک کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ہے بہت زیادہ نقصان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو جنریٹر تھے، یہاں تک کہ جو عمران خان کے لیے کنٹینر تھا باہر کھڑا ہوا ہے وہ اس کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھ اور آپ کو بتائیں زمان پارک آپریشن، پی ٹی آئی کارکنوں نے کتنی گاڑیاں جلائیں، ٹریفک سیکٹر کی املاک کو کتنا سامان پہنچایا گیا۔ لاہور پولیس نے رپورٹ مکمل کر کے آئی جی پنجاب کو بھجوا دی ہے۔ تفصیلات مجاہد لطیف کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ زمان پارک آپریشن پی ٹی آئی کے کارکنان نے 3 واٹر کینن، 8 پولیس گاڑیوں اور 2 پی آر یو کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ ایک بس کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ واٹر ٹینکر کو مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ لاہور پولیس کی رپورٹ کے مطابق 3 واٹر کینن کا 58.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 42,50,000 روپے مالیت کا واٹر ٹینکر راکھ ہو گیا۔ مجموعی طور پر گاڑیوں کا 1,10,90,000 روپے کا نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ٹریفک سیکٹر شادمان میں
125 सीसी 8 मोटरसाइकिलें और 250 सीसी बाइक्स को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया। मोटरसाइकिलों की मालियत 23 लाख रुपए बनती है। वायरलेस सेट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को 35 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम, छतरियों और कॉन्स की मद में 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोल बम की वजह से लगने वाली आग से रोज नामचे का 3 साल रिकॉर्ड जल गया। टिकटिंग रजिस्टर, शहरों के शनाख्ती कार्ड, रजिस्ट्रेशन बुक्स और लाइसेंस भी आग की नजर हो गए। जुलाई 2020 से दिसंबर 2022 तक की तमाम चलान बुक्स भी राख हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों को जख्मी किया गया। लाहौर पुलिस ने रिपोर्ट मुकम्मल करके IG पंजाब को भिजवा दी है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक से कबल ही महंगाई की यलगार। ब्रॉयलर गोश्त, सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो गया। मार्केट में सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। माह सयाम से कबल ही अशियाए ज़रूरिया के दाम बेलगाम। ब्रॉयलर गोश्त, सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी का गोश्त 8 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 542 रुपए हो गई। सरकारी निर्खनामे में 10 सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू, सब्ज मिर्च, टमाटर, गोभी, लहसुन और मौसमी सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। आवाम कहते हैं कि महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। रमज़ान आया मुसलमानों के लिए, लोग सहूलत देते हैं। ये हमारे मुल्क में ऐसा कानून है कि गरीबों के लिए कोई सहूलत नहीं है, जुल्म ही जुल्म है, ज़्यादती है। रमज़ान की आमद है और इस मुबारक महीने की आमद के साथ ही यहाँ पे स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं। गरीब की पहुँच से हर चीज़ दूर हो चुकी है। अब तो मीडियोकर्स भी जो हैं, जो मिडिल क्लास है, उसका भी सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ महंगाई ने नाक में दम कर रखा है तो दूसरी जानिब सरकारी रेट लिस्ट पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब के मजीद 5 अहम गवाहों ने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। नैब गवाहों ने शहबाज शरीफ को मुकदमे में बेगुनाह करार दे दिया है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने समाअत की। शहबाज शरीफ के प्लेडर अनवार हुसैन और मुशीर वज़ीर आज़म आहद खान चीमा अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने 5 गवाहों के बयानात कलमबंद करवाए। गवाहों ने करार दिया कि इस प्रोजेक्ट में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, कानून के मुताबिक बिड ओपन हुई और प्रोजेक्ट साइन हुआ। इस प्रोजेक्ट के तमाम कागजात कानून के मुताबिक डिजाइन हुए। नैब के गवाह डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज ने अपने बयान में कहा है कि 2013 से 2015 तक डायरेक्टर LDA रहा। मैंने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद मुआहिदा साइन किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। गवाह महमूद अहमद सुलहरी नायब सदर नेस्पाक ने बयान दिया कि नेस्पाक ने LDA की बिड कमेटी में मुझे मेंबर नामजद किया। बिड एवेल्यूएशन बाकायदा एक कमेटी ने की और स्टीयरिंग कमेटी के पास भेजा। नैब के गवाह डिजाइन स्पेशलिस्ट हुसैन अहमद ने बयान कलमबंद करवाया कि मैंने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट का प्रपोजल तैयार किया। हर बिड वीडियो कैमरों की मौजूदगी में वसूल की गई और हर मेंबर ने साइन किए। गवाह साबिक रिसर्च एनालिस्ट LDA शाहिद कामरान ने बयान दिया कि आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट के कागजात का फॉर्मेट चेक करने के लिए क्रॉस रेफरेंस मैंने बनाए। अदालत ने वकला को गवाहों के बयानात पर जरा के लिए तलब कर लिया और समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। अब आपको बताएं कि मॉडल टाउन में वजीर कानून आजम नज़ीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मौत का फैसला नहीं होने जा रहा था। एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने एक पूरे ट्रायल और प्रोसीडिंग्स करने के बाद इस नतीजे पे इलेक्शन कमीशन पहुंचा कि इमरान खान साहब ने अपने जो डेक्लरेशन थे, जो उन्होंने बतौर रुकन कौमी असम्बली देने थे, उन डेक्लरेशन में उन्होंने दुरुस्त मालूमात नहीं दी, बल्कि करोड़ों रुपए के जो उनके को मुनाफे थे या गेन्स थे उनको छुपाया और उनको नाअहल करते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों के ऐन मुताबिक एक रेफरेंस जो है वो सेशंस जज इस्लामाबाद को भिजवाया कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए लायबल हैं, इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं और उसका अलग से ट्रायल किया जाए। इस तरह के ट्रायल्स माजी में आपने देखा होगा। इलेक्शन कमीशन की शिकायत और रेफरेंस पे दर्जनों के करीब ये केसेस हुए 2010 से लेके 2018 तक, जिनमें बहुत कॉमनली जो
جو آپ کو یاد ہوں گے وہ جعلی ڈگری کے وہ کیسز تھے جو کئی MNAs اور MPAs حضرات کے خلاف الیکشن کمیشن نے موو کیے. مختلف سیشن عدالتوں نے ان کیسز کو پروسیڈ کیا. 4 یا 5 گواہان ہوتے ہیں, کئی دفعہ لوگ بری ہوئے, کئی دفعہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں. ان پارلیمنٹیرینز نے ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں فائل کیں, انہوں نے سرنڈر کیا. جہاں پہ سزائیں ہوئیں وہ جیل میں گئے, ان کی بعد میں ضمانتیں ہو گئی. لیکن نہ کبھی احتساب عدالتوں میں یہ تماشا کسی نے دیکھا, نہ کبھی سیشن عدالتوں میں, اینٹی کرپشن کی کورٹس میں, جس طرح کے بھی معاملات ہوں. یہ ایک انہونے واقعات ہو رہے ہیں جو ہم نے ان دنوں میں دیکھے ہیں کہ مستقل ایک شخص اس بات پہ بضد ہے کہ اس نے پروسیس آف لاء کے آگے سرنڈر نہیں کرنا. میرے لیے تو بطور وکیل کے یہ بات بھی تکلیف دہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بائی ہز اون کنڈکٹ کسی قسم کے ڈسکریشنری ریلیف کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے, یعنی کسی ثوابدیدی ریلیف کے لیے جو کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ پٹیشن میں دیا جاتا ہے. میرے ملک کی معزز عدالتوں نے وہ بھی ایک طرح سے ایکسٹرا مائل جا کے وہ ریلیف بھی دیا, اور 8-9 مقدمات میں بیک وقت شام کو عدالتیں کھول کے اور ہائی کورٹ کے اندر ان کو ریسیو کروایا گیا اور ان کو حفاظتی ضمانتیں دی گئیں کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اور وہ کسی طرح سے اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ آج ان پہ فرد جرم لگنی تھی توشہ خانہ والے کیس میں, جو کہ کسی ایک انڈیویجول کا کیس نہیں ہے. ایک آئینی ادارے نے پوری تحقیق کے بعد, ایک تفصیلی فیصلے کے بعد, اور وہ بھی متفقہ فیصلہ تھا, اس میں کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ بھی نہیں تھا, یہ ریفرنس بھیجا. آج جس طرح سے املاک کو, سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, نظر آتش کیا گیا, کارکنوں کے, یا میں یہ کہوں گا کہ شرپسندوں کے جمع غفیر میں خود کو انہوں نے چھپا کے انسانی ڈھالیں بنا کے پروسیس آف لاء کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں, وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اب دوسری بات جو بار بار سننے میں آ رہی ہے, ادھر سے بیان بھی دیے جا رہے ہیں کہ لاہور زمان پارک میں جو ایکشن ہوا ہے وہ PDM کی حکومت یا سیاسی حکومت نے اپنی سیاسی مخاصمت میں کیا. تو آپ سب کے سامنے ہے کہ پنجاب میں ایک نگران سیٹ اپ ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی حکومت کے معاملات چلا رہے ہیں. نگران کابینہ ہے, اس نگران کابینہ نے الیکشن کمیشن کی اجازت سے یہاں پہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور دیگر افسران جو ہیں ان کو تعینات کیا. ایک ایسے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کی ہے جو کہ خان صاحب کے دور میں تھرو آؤٹ پنجاب میں پوسٹڈ رہے ہیں اور بڑی اچھی شہرت کے آفیسر ہیں. وہ ان کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھے. تو اس سارے کے باوجود اگر آپ نے ایک نیوٹرل سیٹ اپ کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ ریاست کو بچانے کے لیے, شہر کے امن کو بچانے کے لیے, اور ریاست کے اندر ریاست بننے سے روکنے کے لیے انہوں نے اگر ایکشن کیا ہے, اور پرسنٹ ٹو دا پریویس ایونٹس, یعنی کہ انہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی کیا, جو تماشا زمان پارک میں لگایا گیا جب ان وارنٹس کی تعمیل کے لیے پولیس یہاں پہ آئی, اور جس طرح سے پولیس پہ حملہ آور ہوئے لوگ, اور درجنوں پولیس اہلکاران کو اور افسران کو زد و کوب کیا گیا, ان پہ پتھراؤ کیے گئے, پیٹرول بام پھینکے گئے, غلیلوں کے ذریعے پتھر اور وہ موٹے کینچے پھینکے گئے. تو اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے تفتیش تو کرنا ہے, انہوں نے وہ علاقہ بھی سیکیور کرنا ہے. آج آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ وہاں کے بہت سارے رہائشی جو خواتین اور مرد حضرات تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو یرغمال بن کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے شکر کیا ہے کہ ہمارا علاقہ کلیئر ہوا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان جو ہے اس کے لیے جو بھی اور جس حد تک بھی اقدامات کرنے ہو وہ حکومت کرے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ موب لا کے یا شرپسندوں کے جتھے لا کے ریاست کو یرغمال کر کے اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کر سکتے ہیں یا فیصلوں کو ہونے سے روک سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ کسی قومی سیاسی جماعت کا نعرہ لگانے والے رہنما کو
پاکستان کی اگر ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. آپ لوگ خود پولیٹیکل بیٹ کے لوگ ہیں, آپ یہ کور بھی کرتے رہے ہیں. کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عوامی سپورٹ نہیں تھی؟ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے, وہ جیل میں تھے جب ان کی سیاسی جماعت نے پنجاب میں سادہ اکثریت حاصل کی پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کے باوجود, اور پھر جہازوں پہ لا کے آزاد اراکین کو پٹکے پہنا کے تو حکومت قائم کروائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی. کیا میاں نواز شریف صاحب یہ کالیں دے کے تو عدالتوں پہ حملہ آور نہیں تھے ہو سکتے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو جب گرفتاری کے لیے وارنٹ بھیجا گیا نیب کی طرف سے تو کیا انہوں نے سندھ میں حصار قائم کر لیے تھے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت تھی؟ کیا انہوں نے ریاست پہ یا ریاستی اداروں پہ یا عدالتوں کے پریمسز پہ جتھوں کے جتھے لے کے حملے کیے؟ بالکل نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں, جو پہلے آپ کے سوال کا جواب دے لوں. مجھے یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی 100 کے قریب پیشیاں بھگتی. اس وقت کے وزیر داخلہ کو بھی کنٹینرز کے پیچھے ہی اترنا پڑا تھا نا, احسن اقبال صاحب کو. یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے, یہ عدالت کے تقدس کے لیے. کل جو سینز لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملے آپ کو, کیا ان پہ شاباش دینی چاہیے ہمیں کہ 600-700 بندہ تو اندر داخل ہوا اور باقی جو ہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہے اور اس پریمسز میں نعرے لگتے رہے. میں نے تو میاں شہباز شریف کو, مریم نواز صاحبہ کو, احسن اقبال کو بارہا دفعہ دیکھا ہے. یہ سابق وزرائے اعلیٰ اور سابق وزراء بھی تھے. میں نے وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھا ہے, سابق صدر آصف علی زرداری کو دیکھا ہے کہ ان کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں, وہ اندر چلے جاتے ہیں. آپ اگر 10,000 یا 5,000 لوگوں کو لے کے عدالتی احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے, جو پچھلی پیشی پہ جوڈیشل کمپلیکس کا حال ہوا تھا, میں تو وزارت قانون کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ وہاں پہ کوئی ہمارے دروازے قائم رہے تھے, نہ کھڑکیوں کے شیشے بچے تھے, نہ CCTV فوٹیج بنانے والے وہ جو آپ کی سرویلنس والے کیمراز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے, نہ وہ بچے تھے, نہ ارد گرد ٹریفک لائٹس بچی تھیں. تو یہ کھلم کھلا چھٹی دے دی. وہ کون سی عدالت ہے جہاں پہ آپ 5,000 بندہ لے کے اندر جا سکتے ہیں؟ کیا یہ وہاں کی انتظامیہ کا حق نہیں ہے کہ عدالتوں کی توقیر اور تکریم کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ 200 یا 300 میٹر پہ 144 کا نفاذ کر کے رستے روکیں اور خان صاحب کو عزت کے ساتھ ان کی گاڑی میں بٹھا کے اندر لے جانا چاہتے تھے؟ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پھر تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ 5-6 ہزار بندے ساتھ چلائیں ہر وقت, آپ کے خلاف کبھی کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا, نہ آپ کو کوئی گرفتار کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی عدالت آپ کے خلاف فرد جرم لگا سکتی ہے, نہ کوئی عدالت آپ کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کر سکتی ہے. یہ صریحاً میں سمجھتا ہوں یہ سینہ زوری ہے, یہ اس سے آگے کچھ نہیں. کوئی دوسرا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو تو آج والا آپریشن ہے نا, میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ پنجاب میں نگران حکومت ہے. میں نمائندگی کرتا ہوں وفاقی حکومت کی. وفاقی حکومت اس حوالے سے میرے خیال میں اس معاملے پہ کمنٹ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہماری آئینی ڈسپنسیشن بھی ہے, اور دوسری جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی ایک اپنی نیوٹرالٹی ہے, ان کی انڈیپینڈنس ہے. یہ سوال بہت بہتر ہے آپ ان سے کریں. لیکن لاہور کے شہری کے طور پہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی شاید نظروں سے گزرے ہوں, مجھے بھی کچھ ابھی میں آتے ہوئے ٹیلی فون دیکھ رہا تھا تو سوشل میڈیا پہ کافی ساری کلپنگز چل رہی ہیں. بہت سی خواتین تھیں, کچھ پروفیسر صاحبہ تھیں, کوئی 2 اور ہمسائے تھے, 1-2 لوگوں کے اور وہ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا آپ کے خیال میں جو نہر کا روٹ استعمال کرتے ہیں شہری جو شمالی لاہور کو جاتے ہیں, وہ رستے میں پھول برسا کے جاتے تھے وہاں سے, کیا وہ تالیاں بجاتے تھے کہ بہت اچھا؟ آگے بڑھ اور آپ کو بتائیں, پولیس نے PTI رہنماؤں کو زمان پارک جانے سے روک دیا ہے. PTI رہنماؤں اور پولیس کے درمیان مذاکرات. پولیس اہلکاروں کے مطابق اعلیٰ افسران کا حکم ہے کسی پارٹی رہنما کو آگے نہیں جانے دیا جائے.
आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि PTI रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। पुलिस एहलकारों के मुताबिक आला अफसरान का हुक्म है किसी पार्टी रहनुमा को आगे नहीं जाने दिया जाए। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को जमान पार्क जाने से रोक दिया है, जबकि PTI रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं और पुलिस एहलकारों के मुताबिक आला अफसरान का हुक्म है कि किसी PTI रहनुमा को आगे नहीं जाने देना है। अपडेट करें आपको कि पुलिस ने PTI रहनुमाओं को ज़मान पार्क जाने से रोक दिया है, जबकि PTI रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं। पुलिस एहलकारों के मुताबिक आला अफसरान का हुक्म है कि किसी PTI रहनुमा को आगे नहीं जाने देना है। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि पुलिस ने PTI रहनुमाओं को ज़मान पार्क जाने से रोक दिया है, जबकि PTI रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। पुलिस एहलकारों के मुताबिक आला अफसरान का हुक्म है किसी PTI रहनुमा को आगे नहीं जाने दिया जाए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सर हुसैन से। जी मुदस्सर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी मुदस्सर से एक बार फिर बात करते हैं। मुदस्सर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन है वो तो रोक दिया गया है, लेकिन जो PTI के रहनुमा है वो इमरान खान के घर जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से वो बंद किया गया है। कंटेनर लगाकर जो है ज़मान पार्क को, इससे कोई भी जो कारकुन है और रहनुमा है वो इमरान खान के घर को नहीं पहुंच सकता। और अभी जो है PTI के जो रहनुमा है फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शौकत बसरा, शरी मजारी, इसके अलावा उस्मान डार, शहबाज गिल और मियाँ महमूद रशीद ने ज़मान पार्क में इमरान खान के घर जाने की कोशिश की और पुलिस की भारी नफरी ने एंटी राइट फोर्स ने ठंडी सड़क पर ज़मान पार्क। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर का नादार मरीजों के लिए कायम डायलिसिस सेंटर का दौरा किया गया है। मंसूर कादिर ने फर्दन मरीजों के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर का नादार मरीज़ों के लिए कायम डायलिसिस सेंटर का दौरा। मंसूर कादिर ने फर्दन मरीज़ों के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर का नादार मरीज़ों के लिए कायम डायलिसिस सेंटर का दौरा। मंसूर कादिर ने फर्दन मरीज़ों के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से